जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी तक आपके चैम्बर नहीं आया, ना आप अपोजिशन चैम्बर आए हैं। ये रास्ते कम होने चाहिए। जनाब स्पीकर, दुख हुआ। ख्वाजा आसिफ मेरा दोस्त भी है और बेहतरीन सियासी कारकुन रहा है। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, मेरा दावा है कि बलूचिस्तान तमाम पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड स्पॉट है। कोई भी आलिम से लेकर आलिम आदमी तक, इवन हमारी दफ्तर खारजा भी जनाब स्पीकर बलूचिस्तान को नहीं जानती कि बलूचिस्तान क्या है। बलूचिस्तान जनाब स्पीकर, मैं कहां से शुरू करूं? थोड़ा सा मुझे इजाजत है हिस्ट्री में जाने की। बलूचिस्तान सूबे की हैसियत से एक चीफ कमिश्नर सूबे की हैसियत से रॉबर्ट संडेमन ने 1886 में गंडमक ट्रीटी के तहत, जब दूसरी अफगान जंग में अंग्रेजों ने कंदहार और जलालाबाद को ऑक्युपाई किया था और वो काबुल में बैठे हुए थे, उस वक्त का बादशाह शेर अली रिट्रीट कर गया, शुमाल की तरफ गया। उसका एक बेटा अयूब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने चला, दूसरा जेल में था याकूब। मशहूर मैवन की लड़ाई जिसमें मलाला एक सितारा बन गई है, वो उस जंग की दास्तान है जिसमें पहली दफा अंग्रेजी फौजों को कबायली लोगों के मुकाबले में शिकस्त हुई। लेकिन वो अपनी फतह नहीं रख सके। अयूब अपनी तमाम उसके बावजूद ईरान चला गया। उसका बड़ा भाई जेल में था याकूब को जेल से निकाल के अंग्रेजों ने उन्हें गंडमक जलालाबाद से तकरीबन 12 मील के फासले पे है, वहां खेमे लगाकर उसको बिठाया गया। मई 1879 को वहां एक मुआहिदा हुआ। याकूब को कहा गया कि हम आपको अफगानिस्तान का बादशाह बनाएंगे। उसने कहा किस चीज की बादशाही? काबुल में भी आप बैठे हुए हैं, जलालाबाद भी आपके पास है, कंधार भी आपके पास है, कहां की बादशाही? उन्होंने कहा इस पे मशवरा करते हैं। जनाब स्पीकर, मई 1879 को गंडमक ट्रीटी हुआ। उसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम कंधार से फौजें निकाल लेते हैं, काबुल से भी निकाल लेते हैं, जलालाबाद से भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपको बाज इलाके हमें देने होंगे। उसमें मेरे दोस्त आपको तंग करता रहता है थेरापी बोलने वाला, इसका दराए खैबर, मिचनी पिशावर के करीब और रकज़ा एजेंसी और हमारी तरफ कोयटा को छोड़ के ये पश्तून इलाका असाइन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से अफगानिस्तान से काटा गया और अफगानिस्तान को यह कहा गया कि हम इसका निज़ाम खुद संभालेंगे। ये इलाके अब अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे, ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होंगे। हम यहाँ टैक्सेस वेक्सेस लगा के बाकी आपको 6 लाख रुपया सालाना काबुल को हम देंगे। 1886 ड्यूरिंग एनसीपी पहले यहाँ रॉबर्ट संडेमन हमारा हुक्मरान था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। जनाब स्पीकर, अंग्रेजों में एक ऐसी सोच पाई गई कि यार अफगानों के इलाके वापस कर दो, अफगानों के साथ डेमोक्रेटिक बुनियाद पर रिश्ते बनाओ। रॉबर्ट संडेमन ने कहा कि नहीं, मुझे काम करने दें। तो 1886 को उन्होंने जनाब स्पीकर कोयटा को मरकज बना के, आपकी तवज्जो चाहिए जनाब स्पीकर, 1886 को रॉबर्ट संडेमन ने कोयटा को मरकज बना के ये जो इलाके खींचे गए थे सिवाय खैबर वही रहे, इनको मरकज बनाकर पहली दफा एक मुसलमान चीफ कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर बनाया 1886 में, जिसमें सिर्फ ये पश्तून इलाके थे। हमारे साथ सिर्फ 2 बलोच रहते थे, एक मर्री एक बुकटी। 10 साल बाद अपनी जरूरियात के तहत उन्होंने चाबी का स्ट्रिप ईरान को जो जाता है, ये खानिकलात से लीज पे लेकर, मैं भूल रहा हूं 1,86,000 रुपए सालाना के हिसाब से, उसको भी हमारे साथ शामिल किया गया, जमालदीनी का इलाका। 2 साल बाद 10,000 रुपए पे खोसा और जमाली का जो इलाका है, जो पटफीडर वगैरह, ये मिला दिए गए। दिस वाज ब्रिटिश बलूचिस्तान। यहां कोई बलोच नहीं था सिवाय मरी बुकटी के। वहां जो गवर्निंग बॉडी बनाई गई मिस्टर स्पीकर सर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ पे हर कबीले के सरदार को लिया गया। तकरीबन 52 सरदार बनते थे, उनमें सिर्फ 6 बलोच थे। चाबी के 2 थे, जमाली खोसूस के 2 थे, मर्री और बुकटी। बाकी सारे के सारे पश्तून उसको शाही जरगा कहते थे। शाही जरगा वो बॉडी था जो ब्रिटिश बलूचिस्तान को संभालता था। ये वाहिद मुसलमान चीफ कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर था। उस वक्त NWFP पंजाब का हिस्सा था। NWFP सिरे से वजूद नहीं रखता था। इसका नाम उन्होंने ब्रिटिश बलूचिस्तान रखा। ओलफ कैरो जो अंग्रेज गवर्नर है पेशावर का, उसने कहा कि इट इज मिसनोमर, इट शुड हैव बीन ब्रिटिश अफगानिस्तान।
یہ اولف کیرو کی کتاب میں آپ میں صفحے بھول رہا ہوں, یہ صوبہ بنا چیف کمشنر, یہ پلیز اٹھا لیں فون یہاں سے. چیف کمشنر پروونس جب اسپیکر بنا, اسپیکر صاحب آپ رولنگ دینا, اپوزیشن لیڈر کی بات کیجیے. محمود خان صاحب آپ بات پرواہ کیجیے. نہیں, پرواہ نہیں, میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر خواجہ آصف صاحب کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کو خیر پرواہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ, بات کیجیے. پرواہ نہیں, نو پرابلم. 1886 میں یہ چیف کمشنر صوبہ بنا. ریل بلوچستان, جو ریل بلوچ علاقہ تھا, کلات, خاران, مکران, لسبیلا, جل مکسی, یہ ہم سے علیحدہ رہا. یہ اسٹیٹس تھے. تاریخ میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں لائے گئے. پہلی دفعہ یہ نیا پروونس 1970 میں بنایا گیا اور بلوچ اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ مدغم کر دیا گیا. جہاں تک اسے بھائی بتا رہے ہیں, بلوچ اسٹیٹس, پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ, اب کی توجہ چاہیے جناب. پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا. آپ بات کریں جی محمود صاحب, بات کیجیے. پرواہ نہیں ہے, بات کیجیے. ٹھیک ہے, یہی مہربانی کافی, یہی مہربانی کافی. پرواہ. جناب اسپیکر, بلوچ انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو ہمیں بتایا کہ میں بھول رہا ہوں, آرٹیکل 2 کا تیسرا پارٹ ہے یا آرٹیکل 3 کا دوسرا پارٹ, خواجہ سے بھائی آپ کو توجہ چاہیے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان بنائیں گے. اس میں ہے ریفرنڈم کے بعد NWFP, سندھ, پنجاب, بنگال اینڈ برٹش بلوچستان. یہ اس میں نہ فاٹا کا ذکر ہے اور نہ اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. 1970 میں یہ صوبہ بنا. آج بھی خواجہ صاحب کی بات ٹھیک ہے. بلوچ اسٹیٹس, میرے دوست ہیں یا کوئی سن رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا, بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی, نہ کسی نے کیا ہے آج تک. بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا, میزبان ہوگا, وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا. وہ بالکل دبئی کی طرح راجواڑے ہیں جناب اسپیکر. ان راجواڑوں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا. میں اس میں مزید نہیں جاتا, اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی. جناب اسپیکر, دکھ کی بات ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. خواجہ نے ٹھیک کہا, غریب آدمی کو, نائی کو, درزی کو, راج کو, کسی ٹیچر کو اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, میں اسے گناہ سمجھتا ہوں, غلط کام سمجھتا ہوں. جناب اسپیکر, بات یہ ہے, سوئی گیس, خواجہ بھائی وہ کر دیں, سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے, اب وہ ختم ہونے والی ہے. یہاں ہے, پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے. ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں, ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں. لیکن آج بھی جناب اسپیکر, یہ سوچنے کی بات ہے, آج بھی مری بگٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں. کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے؟ پھر آج بھی جائیں آپ. میرا گاؤں سوئی سے 180 میل کے فاصلے پر ہے, وہاں ابھی تک گیس نہیں پہنچی. نیچے کا بلوچستان سارا کہیں گیس نہیں پہنچی. سارے پاکستان نے اس پہ کارخانے چلائے, دنیا جان کی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی وہ کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے. جناب اسپیکر, عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں, یہاں لوگوں کی طاقت لائیں. یہاں پشتون, بلوچ, پنجابی, سندھی, سرائکی, ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں. جناب اسپیکر, نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا, نہ ہم پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا, نہ سرائکی پاگل ہے, نہ بلوچ, نہ یہ. ایک بات چاہیے جناب اسپیکر, ہم نے بہت ظلم کیا ہے. ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے جناب اسپیکر. آج بھی میں میرے راجا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سندھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ بلوچ بھائی سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی ماضی گیا, آئیں بسم اللہ کریں. آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ سندھی سے کہیں کہ آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ پنجابی عوام سے کہیں کہ آپ کا اس ملک میں حصہ ہے. سرائکی سے کہیں, یہ پشتون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر, ان سے آپ کہیں, خیبر کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, کہ پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں, اس پہ آپ کا بیچے کا پہلا. جناب اسپیکر, پاکستان بن جائے گا, پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا, بہترین گلدستہ بن جائے گا پاکستان. اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا, جب پشتون زندہ باد ہوگا, جب سندھی زندہ باد ہوگا, جب سرائکی زندہ باد ہوگا, جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پھر جا کے پاکستان ایک بہترین گلدستہ بنے گا. یہ میں نے صرف تاریخ کی اوراق پلٹنے کے لیے ان کو جو معلومات دی گئی جناب اسپیکر, انتہائی ناقص. پشتون آبادی 24%. جناب اسپیکر, پشتون وہاں کا 50% ہے. اس پہ ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں, اس پہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں. خان افقلات چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا,
وہ سمجھتا تھا وہ چیف ہے, سر سردار ساراوان ثانی ہے, سر سردار جالاوان زیری ہے, یہ ان کا اپنا نظام ہے. جناب اسپیکر, خانہ خلاف جب گورنر برات کی توجہ ہے جناب اسپیکر, اس نے آرڈیننس جاری کیا. اسے پتہ تھا کہ یہ ان نیچرل پروونس ہے, یہ نہیں چلے گا. خواجہ آصف بھائی اس آرڈیننس کو ڈھونڈے. اس نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ یہ صوبہ چونکہ بن گیا ہے, اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ 50% بلوچ بھی سارے بلوچ برائی سارے, 50% بلوچ, 40% پشتون, 10% آباد کار. یہ بہترین فارمولہ تھا 1977 میں, لیکن ہمارے یار دوستوں نے اسے پھاڑ دیا, فارغ کر دیا. جناب اسپیکر, میں آتا ہوں جو کچھ ہوا تھا, یہ جو کچھ ہوا پرسوں, جناب اسپیکر بہت دکھ ہوا. دکھ کس بات کا ہوا جناب اسپیکر؟ خدا نخواستہ کیسے لوگ آئے 15 ڈسٹرکٹ میں, 18 ڈسٹرکٹ میں بندوقیں لے کے. جناب اسپیکر, کوئٹہ سٹی میں آپ ویڈیوز دیکھیں, کوئٹہ سٹی میں منڈی کے قریب عام لوگ پھر رہے ہیں, 10 بینکوں وہ مارا, ایک بینک نہیں, 2 بینک نہیں, 3 بینک. 2 گھنٹے تک جناب اسپیکر کوئی حرکت نہیں ہوئی. وائی؟ یہ جو 2 نمبر کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہاں تھے؟ صرف پیسہ چوری کرنے کے لیے, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. جناب اسپیکر, اس حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یو مسٹ بالکل چھوڑ دینا چاہیے. کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا, کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا. ملکوں میں ٹرینیں ایکسیڈنٹ کرتی ہیں, وزیر استعفا دے دیتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس آئے وہ مرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ وہ بھاگ کے چلے جاتے. وہ مرنے کے لیے آئے, ہم نے انہیں مار دیا. اور پھر جناب اسپیکر ٹی وی پہ معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, امریکہ میں ٹاور پہ جہاز لگا, میں گھر میں مہمان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا چاچا ایک جہاز اس میں گر گیا, ہو گیا. جب میں نکل آیا, دوسرا جہاز جب آیا, ود ان 4 منٹس تمام امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ آیا, امریکہ از انڈر اٹیک. باقی سب کچھ بند ہوا. اور نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنے رن فلانے نے بنائے, اتنے رن فلانے نے بنائے. رکھ وہی اس بادشاہی پہ بند ہونا چاہیے تھا. ساری ٹی وی پہ ایک بات آنی چاہیے تھی کہ پاکستان کا ہنگامہ ہے, کوئی اس میں دہشت گردوں کا حملہ ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. جناب اسپیکر, اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. جناب اسپیکر, مہربانی کریں, سمجھائیں اپنے دوستوں کو. کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے, میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. خواجہ آصف کو جو کچھ لکھایا گیا, مجھے دکھ ہوا. ہمارے دفتر خارجہ کیا لکھتی ہے کوئٹہ جناب اسپیکر, اس کا نقشہ ہے. یہ سینٹر کا جو علاقہ ہے, میان کنڈی سے لے کر کشلاخ تک, یہ زمین کھاسی پشتونوں کی ریکارڈ ہے. لیفٹ پہ بازے کاکڑ کی ہے, رائٹ پہ یا سنزے کاکڑ اندورانی. میرے دوست ہیں, میرے بلوچ ساتھی دوست ہیں. کسی بلوچ سردار کی, کسی بلوچ خان کی, کسی بلوچ وڈیرے کی, کسی بلوچ دہشت گرد کی, کسی بلوچ عالم کی اپنی پدری 10 ایکڑ زمین کوئٹہ میں کسی کی نہیں ہے. دس از کوئٹہ. گزٹیئر آپ انگریزوں پہ پڑھیں, گزٹیئر خواجہ صاحب میں آپ سے انگریزوں والی گزٹیئر, آپ گزٹیئر پڑھیں. 1906 میں لکھا گیا ہے, وہ لکھتے ہیں کوئٹہ از این ایبسولوٹ افغان سٹی, بلوچ از نامنل, البیت 9% آف دی پاپولیشن از براوی اسپیکنگ, جو ریزائڈ کرتی ہے سرلکش میں اینڈ بولان کے دانے پہ. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. البتہ 2 قبیلے ہمارے ساتھ, لہڑی اینڈ شاوانی. وہ لٹبند ہے کھاسیوں کے, بزگر ہے, لہڑی اینڈ شاوانی. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. کوئٹہ جناب اسپیکر, اس پہ دکھ ہوا جناب اسپیکر. کل نقشی ٹیلی ویژن نے گانے بند کیے. نقوی صاحب تو لگے ہوئے تھے, فلانی ٹیم کو ہم نے ہرا دیا ہے, وہاں بھارت کے ساتھ نہیں نکلیں گے, فلانا نہیں کریں گے. جنازے کے لیے آپ گئے, کیا جنازہ, کون سا جنازہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ 1 2 3 4 5 ضلعوں میں پھر رہے ہوں گھنٹوں؟ دوسری بات یہاں اس کی ہو رہی ہے, شہباز بھائی نہیں آیا, اس پہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, عمران خان بیمار ہے, وہ فلانا ہے. یہ کون سے جناب اسپیکر آپ کو کلیگ رہا ہے, آپ کے علاقے میں ہے, کون سا آسمان گرے گا, کون سا آسمان گرے گا؟ ہر آدمی کا اپنا کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے, بھیج دیں اس کے پرسنل ڈاکٹر کو. خواجہ ابھی حکم دے دو, 2 ڈاکٹر ان کے پرسنل بھیج دو, معائنہ کر کے آ جائے گا, سب کو بتا دے گا کہ اس کی صحت کی حالت کیا ہے. سارا پاکستان لگا ہوا ہے, جی یہ ہوا, آنکھ میں یہ تھا, آنکھ میں وہ تھا, رات کو یہ ہوا, رات کو وہ ہوا. ایسے نہیں ہوتا جناب اسپیکر. عمران خان آپ کے پاس ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ بہت بڑے فالوئنگ کا لیڈر ہے. میں خط لکھ رہا تھا شہباز بھائی کو, لکھوں گا, میں نے لکھا ہے اس کو. میں نے کہا بابا اس میں کون سی بری بات ہے, اس کے کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوں گے, 2 آدمیوں کو بھیج دیں, گو اینڈ چیک عمران خان کی صحت دیکھ لو. ہر بات کا بتنگڑ بنانا, ہر بات کو مسئلہ بنانا, اس کا کچھ نہیں بنے گا. میں جناب اسپیکر آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. خواجہ سے میں بیچوں گا, جو ان کو معلومات غلط دی گئی, اس کا علاج ہوگا. بلوچستان کے مسئلے کا علاج ہے. کوئی سجیشن دیجیے, صرف ایک تجویز دیجیے. کوئی ایک فکر انہوں نے کہا, رانا نے کہا وہاں سینیٹ میں, لوگوں اتارتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, مارتے ہیں. ایگزیکٹلی جناب اسپیکر, جس علاقے میں یہ عمل ہوا, اس سے ایک ڈپٹی کمشنر کا دفتر 20 منٹ, دوسرے ڈپٹی کمشنر کا دفتر 35 منٹ, اور تیسرے کا جناب اسپیکر 30 منٹ. وہ 5 گھنٹے لگے رہے, نو بڑی موو, کوئی نہیں آیا. اور جن علاقوں میں یہ کرتے ہیں وہ شکوک اس لیے بڑھتے ہیں جناب اسپیکر. آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں, آپ کے اپنے رشتے ہیں لوگوں سے.
जनाब स्पीकर, हर पहाड़ी पे मुसल्लह लोग मौजूद हैं, लेकिन ये तमाशे होते कोई किसी को नहीं रोकता। ये जो कोयले निकालते हैं वो जिसमें मजदूर जाता है, जनाब स्पीकर, इसको अलज कहते हैं। ख्वाजा भाई आप इसको नोट कर लें, उसको अलज कहते हैं, जो सुराख जिसमें मजदूर जाता है। आपने ठीक बात की, आए बिस्मिल्लाह करें, आए पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान के बचाने का वाहिद रास्ता ये है, हम एक दूसरे को दुश्मनी न करें, तुमने ये किया मैंने ये किया, तुमने ये किया मैंने किया, नहीं, आए तौबा करें, आए इस मुल्क को चलाएं, इस मुल्क को बचाएं। बचाने का वाहिद रास्ता है प्योर डेमोक्रेसी। ये उस ताकत का सरचश्मा, हर प्रोविंस में लोगों की बादशाही, लोगों की हुकूमत। जनाब स्पीकर, क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? गरीब आदमी को दिहाड़ी में नहीं मिलती। हम हमारी गलत पॉलिसियों से इन्होंने जो बात की, एक उसकी बात दहशतगर्दी की। ख्वाजा भाई, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, आपके वालिद के साथ मेरे वालिद के रिश्ते हैं। हमें तारीख को मसख नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी कहाँ से आई? अफगानिस्तान की बात हो रही है जनाब स्पीकर। अब मैं आज भी कोशिश, ठीक है स्मगलिंग है, फलाना है, मैं उसमें नहीं जाता, मेरा दोस्त है, मैं तलखी भी नहीं बर्दाश्त करता। अफगानिस्तान से उस तरफ हमारे लिए जनाब स्पीकर 3 चीजें मुफ्त है, बिजली, तेल, गैस। यू कैन ब्रिंग इट टू अफगानिस्तान। वहां से जो पाइपलाइन आएगी, उस पाइपलाइन के हमें करोड़ों डॉलर मिलेंगे साल के। काम करें इस पे, काम करें, बात करें। मुस्तकिल दुश्मनियां नहीं होती। जर्मनों और रूसियों ने, जर्मनों फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के लाखों लोग मारे, आज उनके दरमियान पासपोर्ट नहीं। हमने मुस्तकिल दुश्मनियां बनाई हुई हैं, फलाना ये खुदा के लिए आए बचाए इस मुल्क को। ईरान के गिर जो कुछ हो रहा है जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दहशतगर्दी पे ये जो हमारे खिते में कुछ हो रहा है, इसके लिए कोई 2-3 रखें। आप मेहरबानी करें, अगर आप थक जाती हैं, एक आपके बाद डिप्टी स्पीकर होता है, फिर 4 आदमी और होते हैं, क्या कहते हैं, पैनल होते हैं। जनाब स्पीकर, आप जाएं, फिर डिप्टी स्पीकर बैठे, फिर वो दूसरा बैठे, लोगों को बोलने दें। मेरे जान साहब के इसके नाना के साथ में, दादा के साथ में पार्लियामेंट में था, इसकी दाढ़ी देखो सफेद हो गई। ये सब बोलेंगे, हमारी बहनें बोलेंगी, लोगों को यहाँ बोलने दें, बहुत कुछ मिलेगा हमें। आप मेहरबानी करें, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेता। गॉड ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे